تمام لوگوں کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جاتا ہے، ہر ایک انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے، ہر ایک انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر سنو 6 بدبخت لوگ ایسے ہیں جن کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ تو کوئی عمل قبول ہوتا ہے، نہ تو ان کی نماز قبول ہوتی ہے، نہ قیام، رکوع، سجود، الغرض کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی تب تک جب تک وہ پکی توبہ نہیں کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں رات یعنی شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، او دنیا والو، او میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا؟ آج رات میں ان کے تمام گناہوں کو بخش دوں۔ اور ہے کوئی مجھ سے رحم چاہنے والا؟ آج رات میں ان پہ رحم کروں۔ اور ہے کوئی غریب انسان، ہے کوئی مجھ سے روزی طلب کرنے والا، مجھ سے حلال رزق طلب کرنے والا؟ میں آج رات اس کو اتنا دوں کہ اسے مالا مال بنا دوں، اسے امیر تر امیر بنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب برات یہ وہ بابرکت رات ہے، اسی رات میں ہی اس سال کے اندر جو پیدا ہوگا اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اسی سال میں جو مرتا ہے اس کا نام بھی لکھا جاتا ہے۔ اس سال کے اندر کس کو کتنا رزق دینا ہے اور کس سے کتنا رزق واپس لینا ہے، یہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا آقا وہ 6 بدبخت لوگ کون کون سے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا پہلا مشرک، شرک کرنے والا، خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانے والا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے آگے جھکنے والا، غیر کو سجدہ کرنے والا، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر، خدا کی چوکھٹ چھوڑ کر غیر کے آگے جا کے بھیک مانگنے والا، جھولی پھیلانے والا، خیرات مانگنے والا، یہ وہ شخص ہے جو مشرک ہے، شرک کر رہا ہے۔ جب سے ہم نے اللہ کا دروازہ چھوڑا، جب سے ہم نے اللہ سے منہ پھیرا، ہم ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ آج میری قوم کے نوجوان کو جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے، تھوڑی سی تکلیف ملتی ہے یا کسی بھی مسئلے میں پھنستا ہے تو نمبردار کی چوکھٹ پہ بیٹھا نظر آتا ہے، چودھری کے دروازے پہ بیٹھا نظر آتا ہے، اور نادان یہی تیرے مسئلے حل کریں گے جو خود مسئلوں میں الجھے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ تیری خالی جھولی بھریں گے جو خود بیچارے بھکاری ہیں، جو خود مانگنے والے ہیں۔ نہ بندے نہ، جب کوئی دکھ آئیں، درد آئیں، تکلیفیں آئیں تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں، کسی اور کے دروازے پہ جانے سے بہتر ہے مسجد میں چلا جایا کریں، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جایا کریں، اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی۔ فرمایا جو خدا کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا کے جھکتا ہے نا، غیر کو سجدہ کرتا ہے نا، بھیک مانگتا ہے، خیرات مانگتا نظر آتا ہے، یہ وہ بدبخت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نہ تو کوئی دعا قبول کرتا ہے نہ تو کوئی بھی عمل قبول کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا انسان بغض رکھنے والا، حسد کرنے والا۔ فرمایا میرے صحابہ بغض سے بچنا، حسد سے بچنا، یہ 2 چیزیں اتنی خطرناک ہیں تمہارے دین کو اجاڑ کے رکھ دیں گی، تمہارے سینے کو ایمان سے خالی کر دیں گی، تمہارے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر تم نے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ نفرت کی تو بغض کیا، حسد کیا، جو شخص بغض جیسی بیماری کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اس کے لیے سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ فرمایا تیسرا قطع رحمی کرنے والا شخص، رشتے ناطے توڑنے والا شخص، گلی محلے میں رہنے والے عزیز و اقارب سے رشتے ناطے توڑنے والا شخص، نہ بولنے والا شخص، لوگوں کو دکھ دینے والا، درد دینے والا، تکلیفیں دینے والا، اپنے عزیز و اقارب کی عزت والی پگڑیوں کو خاک میں ملانے والا شخص، کسی کو دکھ دے کر، کسی کو درد دے کر، کسی کو غم دے کر، کسی کو تکلیفیں دے کر، کسی غریب کی آنکھوں سے آنسو نکال کر تجھے کیا لگتا ہے کہ تو ساری زندگی ایسے ہی مسکراتا رہے گا؟ نہ بندے نہ، بس وقت کے الٹنے کی دیر ہے، تیری باری بھی دور نہیں ہے، اس لیے
کہ زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ اپنا کی آخر بھگتنا ہی پڑتا ہے۔ فرمایا جو شخص رشتے ناتے توڑتا ہے نا، اپنوں سے بولنا چھوڑ دیتا ہے، اپنوں کی مجلس میں جانا چھوڑ دیتا ہے، ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بنتا ہے۔ فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جن کی آخرت میں تو سزا ملے گی ہی ملے گی، لیکن دنیا میں بھی ان دو گناہوں کی سزا ملے گی، ضرور ملے گی۔ پوچھا گیا آقا وہ دو گناہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ایک زنا، جو شخص زنا کرتا ہے نا اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک اپنی ان آنکھوں سے اپنی فیملی کے کسی بھی ممبر کو زنا میں مبتلا نہیں دیکھے، اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو زنا میں مبتلا نہیں دیکھے گی۔ فرمایا دوسرا قطع رحمی کرنے والا، اپنوں سے رشتے ناتے توڑنے والا شخص، یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا انسان کو دنیا میں ہی ملتی۔ فرمایا چوتھا تکبر کرنے والا شخص، فرمایا تکبر اللہ تعالیٰ کی چادر ہے، تکبر خدا پاک کی چادر ہے۔ جو شخص اللہ کی چادر پکڑتا ہے نا، چادر میں ہاتھ ڈالتا ہے، کھینچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے خاک میں ملا کے رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیتا ہے۔ جو انسان اللہ سے مقابلہ کرتا ہے، اللہ سے ٹکر لیتا ہے، انسان بہت ہی لاغر پیدا ہوتا ہے، انسان بہت ہی زیادہ کمزور پیدا ہوتا ہے، مگر طاقتور ہوتے ہی خود کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ 2 دن کی طاقت ملتی ہی کیا ہے؟ تکبر کرنے لگ جاتا ہے، متکبر بن جاتا ہے۔ 4 دن کی مہلت پا کر حضرت انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے پھر اسے اتنا پتہ بھی نہیں رہتا کہ مٹی کا کھلونا جیتے جی تو بہت شور مچاتا ہے، لیکن جب مرتا ہے تو مر ہی جاتا ہے۔ اے حضرت انسان، تیرے غرور کی اوقات تو بس اتنی سی ہے، تیرے تکبر کی اوقات تو بس اتنی سی ہے کہ جب تو دنیا میں آیا تھا، پیدا ہوا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپا تھا، اور جب تو دنیا سے گیا تھا، مرا تھا تو لوگوں نے ہی تیرے ننگے وجود کو ڈھانپ کر تجھے رخصت کیا تھا۔ تو غرور کس بات کا کرتا ہے؟ خود کو دوسروں سے افضل سمجھتا ہے، خود کو دوسروں سے اعلیٰ تر سمجھتا ہے۔ ایسے شخص کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ تو کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہے، اور ایسے شخص کی تمام عبادات اس کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کرتا۔ فرمایا 5واں والدین کا نافرمان، جو انسان والدین کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرمایا 6واں انسان شراب پینے والا، جو شراب پینے کا عادی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب پینے والا، شراب پلانے والا، شراب بنانے والا، شراب ایجاد کرنے والا، دکان پہ لے کے آنے والا، بیچنے والا، خریدنے والا، دینے والا، لینے والا، ان تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، خدا کی لعنت سے بچنا۔ فرمایا شب برات، شعبان کی 15ویں رات کو ہر ایک انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، ہر ایک انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، ہر ایک انسان کی بخشش ہو جاتی ہے، مگر یہ 6 بدبخت وہ لوگ ہیں جن کی نہ تو کوئی دعا قبول ہوتی ہے، نہ تو ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں مالک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، مالک ہمیں جلد از جلد توبہ کرنے کی توفیق